اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تخشوا الناس واخشون، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی مومن بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا، یعنی جو شخص دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہوگا تو آخرت میں میں اسے بے خوف کر دوں گا، لیکن جو شخص آخرت سے مجھ سے ڈرتا ہوگا تو میں اسے دنیا میں بے خوف کر دوں گا۔ مجمع اللطائف میں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص کثیر العیال عابد تھا، اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب وہ پریشان ہو گیا تو اپنی عورت سے کہنے لگا کہ کسی کے گھر جاؤ اور کچھ مانگ کر لاؤ، کچھ کھانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤ، کیونکہ وہ تنگ دست ہو چکا تھا، تکالیف میں پھنس چکا تھا۔ تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کسی کے گھر جا کر کچھ مانگ کر لاؤ۔ تو اس کی بیوی ایک تاجر کے گھر گئی اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور تاجر سے اپنے کھانے کا، اپنی کچھ چیز لینے کا سوال کیا۔ تو تاجر نے کہا کہ اگر تم میری ایک خواہش پوری کر دو تو تم جو چاہو لے لو۔ عورت ویسے ہی اس کا انکار کرتے ہوئے خالی ہاتھ گھر واپس چلے گئی۔ جب اس کے بچوں نے اپنی ماں کو خالی ہاتھ دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو، ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو دوبارہ عورت پھر اسی تاجر کے گھر گئی اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اس تاجر نے وہی سوال کیا تو عورت رضامند ہو گئی، لیکن پھر بھی عورت خوف خدا سے کانپ رہی تھی۔ تو اس تاجر نے کہا کہ تم کس چیز سے ڈر رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اس رب لم یزل کے خوف سے ڈر رہی ہوں کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا، کہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا۔ تو وہ تاجر یہ سن کر کہنے لگا کہ اگر تم اتنی تنگ دستی میں کہ تمہیں پریشانی ہے، کہ تمہارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے تم سوال کر رہی ہو، لیکن میرے پاس ہر کچھ ہے، میں ایک کثیر العیال عابد ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، میں پھر بھی اس کے خوف سے نہیں ڈرتا۔ تو اس وقت اس شخص نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تو جتنا مال لینا چاہے لے۔ تاجر نے اس عورت کو کثیر مال دیا اور اسے باعزت طریقے سے اپنے گھر سے روانہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر وقت یعنی موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور کہا کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام کے تمام گناہ بخش دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی کے مطابق اس شخص کے پاس پہنچے اور جا کر پوچھا کہ تم نے کون سا ایسا نیک عمل کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے سابقہ گناہ، تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ تو اس وقت اس تاجر نے وہی پچھلا واقعہ اس تاجر نے بتا دیا، یعنی اس تاجر نے اپنے رب کے خوف سے، وہ ایک عورت وہ تھی جو تنگ دستی میں تھی، جو کہ تکالیف میں پھنس چکی تھی، کہ جس کو مانگنے کا حق بھی تھا، پھر بھی وہ خوف سے ڈر رہی ہے، لیکن میں ہوں کہ میں آزاد ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، میں پھر بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ تو اس وقت اس نے سچے دل سے توبہ کی، اس توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس کے پاس جاؤ اور اسے بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کی وجہ سے تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دی۔